رمضان آ گیا، رحمت کے کھلے دروازے رمضان آ گیا، آئی نورانی راتیں رمضان آ گیا۔ چاند 2 ٹکڑے میں تقسیم ہوا، اسی معجزت دنیا میں چائنا کے لوگ اور ادھر ہندوستان میں کیرلا کے بادشاہ سب دیکھ رہے تھے، وہ گواہ بھی بن گئے تھے۔ اور جب صحابہ کرام عرب لوگ پرانے زمانے سے ان کو ٹریڈ ریلیشنز تھے انڈیا کے ساتھ اور سری لنکا کے ساتھ، اور سری لنکا جانے والے جو قافلہ وہ راستے میں کوڈنگلور نام کے ایک شہر ہے کیرلا میں، ادھر پہنچے۔ اس وقت بادشاہ کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ دوران ملاقات بادشاہ نے یہ جو معجزت، جو غریب واقعہ کے گواہ ہوا انہوں نے، اس کے بارے میں ان سے پوچھ تاچھ کی۔ اس وقت وہ لوگ جو عرب لوگ آئے تھے، مہمان لوگ آئے تھے قافلہ میں، جو صحابہ کرام بھی تھے، وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں ذکر کیا، اور بادشاہ کے دل میں اتنا شوق ہوا اور ان کے اندر یہ رغبت اتنا بڑھ گئی کہ وہ بھی چلے مکہ جائے، سرکار کے ساتھ ملاقات کرے۔ الحمدللہ بادشاہ چہرمان پیرومال نام کے جو بادشاہ ہے اس زمانے میں مکہ پہنچے۔ ادرک سے بنی حلوہ کے ایک ڈبہ ہدیہ کے طور پر ہندوستان کے بادشاہ نے پیش کیا سرکار کو، اور بادشاہ نے وہاں سے مسلمان ہو گیا۔ واپسی میں عمان کے سلالہ علاقہ جو ہے وہاں سے انتقال ہوا۔ ساتھ میں جو لوگ تھے مالک بن دینار جیسے صحابہ کرام۔ ناظرین، ہم اس وقت کیرلا کے سب سے بڑے تعلیمی ادارے مرکز ثقافت السنیہ میں ہیں۔ آئیے یہاں جاننے کی کوشش کریں گے رمضان کے موقع پر ان کے کیا حالات رہتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ بتائیں، رمضان کے موقع پر آپ پڑھائی پہ کتنا وقت دیتے ہیں اور دینی معاملات پہ کتنا وقت دیتے ہیں؟ ہم صبح سحری کے لیے اٹھتے ہیں، ہم 4 بجے سحری کے لیے اٹھتے ہیں اور جاتے ہیں سحری کرنے کے لیے، پھر وہاں سے نماز پڑھ کے 8 تک کم سے کم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، پھر اسکول جاتے۔ جیسے اسکول سے موقع ملتا ہے کہ ہمیں لنچ کا یا کسی بریک کا، تو ہم آ کے مسجد میں دینی تعلیم حاصل کرتے، قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہیں ہر وقت۔ اور افطاری کا ٹائم ادھر 6-7 بجے ہے۔ ہمارے ممبئی سے بہت فرق ہے، ادھر کا اور کیرلا کا بہت فرق ہے ادھر سے۔ تو آپ ممبئی سے آئے ہیں؟ جی ہاں، میں ممبئی سے آیا ہوں، مجھے 8 سال ہو گیا ادھر۔ یہاں کی تعلیم بہت بڑی ہے اور یہاں کا ادارہ بھی بہت بڑا ہے۔ مجھے 8 سال ہو، جب میں چھوٹا تھا تب ادھر آیا تھا، اور ابھی بہت بڑا ہو گیا، بہت بڑے اونچی کلاس میں۔ ادھر مجھے بہت دینی تعلیم ملی اور بہت سارے علم ملے، اس سے ہم کو اور فائدہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، آپ بتائیں آپ کو یہاں رمضان کے موقع پر کیا معاملات رہتے ہیں آپ؟ ہمیں وہاں پر جموں سے یہاں پر بہت زیادہ فائدہ رہتا ہے، کیونکہ وہاں پہ اگر ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں تو وہاں پر ہمیں یا تو صرف مدرسہ ہوتا ہے، نہیں تو اسکول ہوتا ہے، اور یہاں پہ ہمیں اس چیز کا موقع ملا ہے کہ مدرسے کے اسکول کے ساتھ ساتھ میں مدرسہ بھی مل رہا ہے۔ اور جو رمضان المبارک کے موقع پر ہم لوگ کو اسکول کا ٹائم ٹیبل بالکل چینج کر دیا جاتا ہے۔ پہلے تو اسکول میں 4 بجے چھٹی ہوتی تھی، مگر آج کل ہے نا رمضان کی وجہ سے ہم لوگ کو 2 ہی بجے چھٹی کر دیتے ہیں، کیونکہ تاکہ یہاں پہ بچے لوگ آ کر قرآن شریف پڑھتے ہیں، دعا وغیرہ کرتے ہیں، اور عصر سے پہلے اور عصر کے بعد بھی قرآن وغیرہ پڑھاتے ہیں، اور مدرسے میں بھی بہت اچھے سے پڑھاتے ہیں۔ یہاں پر جموں ایسا کوئی ادارہ ادھر ہمارے جموں کشمیر میں نہیں تھا کہ جس سے ہم لوگ کو اسکول اور مدرسہ دونوں تعلیم حاصل کر سکیں، اس لیے یہاں پر ہمیں سب کچھ فری ملتا ہے، اور سب غریب مسکین بچوں کے لیے یہ بنایا گیا ہے۔ اچھا، یہ بتائیے رمضان کے موقع پر، رمضان کے حالات میں آپ کتنا وقت دینی تعلیم کے لیے؟ رمضان کے حالات میں ہم صبح اٹھتے ہیں، اور اٹھتے ہی ہم پہلے کیا کرتے ہیں کہ سحری کرنے کے لیے جاتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں، اور واپس آ کر ہم تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ پھر نماز ہماری فجر کی نماز ہوتی ہے، اور فجر کی نماز کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہمارا مدرسہ کا وقت ہوتا ہے، اور مدرسہ کے وقت کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ ہاسٹل میں واپس آتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ کے علاوہ یہاں پہ ایک استاد بھی نظر آ رہے ہیں۔ آپ بتائیں، بچوں کو آپ پڑھانے کے جو معاملات ہیں وہ رمضان میں بالکل ٹائم ٹیبل بھی بدل جاتا ہے اور وقت بالکل بدل جاتا ہے، تو آپ کیسے اس کو ہینڈل کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور دنوں میں ہمارے بچوں کے لیے ہفتے میں جو چھٹیاں ہوتی ہیں وہ چھٹی ہم کم کر دیتے ہیں،
سنیچر کو اتوار کو جو بچوں کی چھٹی ہوتی ہے یا ویکیشن جو کلاس ہوتا ہے اس کلاس کو ہم ذکر اور تسبیح پر محمول کر دیتے ہیں. اور مدرسہ کو ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے ہیں تلاوت قرآن کے لیے. فجر نماز کے بعد بھی ہم تلاوت لے لیتے ہیں. مدرسے میں بھی ہمارے اسپیشل درس قرآن کا سسٹم نافذ ہو جاتا ہے. ظہر کے بعد جب بچے واپس آتے ہیں تو انہیں ہوم ورک پر کم توجہ ہوتی ہے. رمضان کے اسپیشل جو ذکر ہے اس میں پڑھنے پر زیادہ توجہ دلائی جاتی ہے. خاص طور پہ بچے اسپیشل طور پہ ہم مولود شریف پڑھتے ہیں, ذکر پڑھتے ہیں, اور افطار کے وقت خصوصی دعائیں ہوتی ہیں. ساری چیزوں میں الحمدللہ بہت اچھے نظم کے ساتھ ہے. اور یہ شعبہ کشمیری ہوم میں بہت سارے اسٹیٹ کے بچے یہاں پر زیر تعلیم ہیں, لیکن وہ اپنے گھر سے اچھا یہاں محسوس کر رہے ہیں, کیونکہ انہیں الگ وقت میں الگ الگ ٹائم ٹیبل, الگ الگ طریقے سے عبادت کرنے کا اور دینی اور عصری دونوں تعلیم کا حاصل کرنے کا ایک بہترین موقع فراہم ہوتا ہے. رمضان اللہ کی مہربانی ہے. یہ پہلی ایک 10 دن رحمت کی تھا, یہ دوسری 10 میں ہم مغفرت کے بارے میں بولتے ہیں. کیا مغفرت؟ مغفرت جنہ ہے, مغفرت و رحمت بھی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی قرآن پاک میں فرمایا وَلَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. مسلمان زندگی میں ہر ایک وقت مسلمان کے دل میں ترقی ملنا ضروری ہے. یہ مغفرہ کی 10 دن ہے ہمارے سامنے. یہ دن رات میں مسلمان دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لی یا غافر المذنبین, اللہم اغفر لی یا رب العالمین, ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. رحمت و مغفرت یہ دونوں ملے تو ایک آدمی کی زندگی اور زندگی میں کامیابی ملتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, ماہ رمضان میں ہی قرآن شریف کو نازل کیا گیا ہے. تو قرآن شریف انسان کے تمام لوگوں کے ایک دستور ہے جس سے انسان اپنی زندگی گزار سکتے ہیں. انسان زندگی کیسے اپنے چاہے وہ دنیاوی زندگی ہو یا تو اخروی زندگی ہو, اپنی روحانی باتیں ہو یا تو جسمانی باتیں ہوں, تمام معاملوں کو بہترین انداز میں بیان کرتے ہوئے ایک دنیا کے ایک کانسٹیٹیوشن کے انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن شریف کو رمضان مہینے میں ہی نازل کر دیا. تو رمضان مہینے میں لوگ سب ہر سال قرآن شریف کے سالانہ مناتے ہیں, اور ماہ رمضان قرآن شریف کے ساتھ بالکل جڑا ہوا ہے. انسان اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں پہنچانے کے لیے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں اپنے آپ کو حوالہ کرنے کے لیے ایک بہترین موقع رمضان سے بڑھ کر اور کبھی بھی نہیں ملے گا. تو اس وجہ سے انسان قرآن شریف کو رمضان کے ساتھ جوڑتے ہوئے جب دیکھتا ہے, ماہ رمضان قرآن شریف کا ہی ایک مہینہ ہے.